تاریخ سیدہ کائنات میں ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد دین اسلام کی روح کا نام فاطمہ ہے، اور سیدہ بی بی فاطمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ہر میدان میں اپنی ذات کی قربانیوں کے ذریعے، اپنے شوہر کی قربانیوں کے ذریعے اور اپنی اولاد کی قربانیوں کے ذریعے ہر موقع پر بی بی فاطمہ کی ذات نے ہر زمانے اور ہر دور میں اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اور آپ اگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، اور آپ سیرت فاطمہ میں سکون تلاش کرنے لگیں گے، خوشی کے لمحوں کو تلاش کرنے لگیں گے۔ مگر میرے دوستو، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کی 28 سالہ حیات میں، صرف 28 سالہ زندگی، 28 سالہ زندگی میں، 28 سالہ حیات میں بس کچھ دنوں کی خوشی آپ کی زندگی میں ملے گی، کچھ دنوں کا سکون آپ کی زندگی میں ملے گا۔ اور سیدہ کائنات نے جتنے مصائب اور جتنی مصیبتیں اور جتنی مشکلیں اور جتنے فاقے دین اسلام کے لیے سیدہ کائنات نے سفر کو گزارا ہے، شاید کہ کوئی اور ہستی نے مثل سیدہ کے مصائب کو برداشت نہیں کیا، وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کیا۔ صبر و رضا کی اس منزل کے سفر کو سیدہ بی بی فاطمہ کے علاوہ کسی اور نے طے نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے بچپنے کو دیکھیے کہ بچپنا ہر ایک کا بڑا خوشگوار ہوتا ہے، بچپنا ہر ایک کا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اور بچپنا ہر ایک کا بڑا آزاد ہوتا ہے، اور بچپنے میں کسی پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی قید لاگو نہیں ہوتی، کوئی حد لاگو نہیں ہوتی، اور بچپنے کی زندگی محبت والی ہوتی ہے کہ بچے بڑوں کو بھی پیارے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا بچپنا بڑا مزے سے، پیار اور محبت سے، سکون اور اطمینان سے ہر ایک کا بچپنا گزرتا ہے۔ مگر آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے بچپنے کو دیکھیں گے تو سیدہ کائنات کا بچپنا بھی آپ کو مصیبت زدہ ملے گا، سیدہ کائنات کا بچپنا بھی آپ کو غم والا ملے گا، سیدہ کائنات کا بچپنا بھی آپ کو بھوک اور پیاس والا ملے گا، سیدہ کائنات کا بچپنا بھی آپ کو بڑا ہی ظلم و ستم والا بچپنا آپ کو ملے گا۔ اور وہ بچپنا کیا ہے کہ ہر اولاد بچپن میں اپنے والد کی مسکراہٹ پہ بڑی خوش ہوتی ہے، اور ہر اولاد بچپنے میں اپنے والد کے سکون سے بڑی خوش ہوتی ہے، اور ہر اولاد بچپنے میں اپنے والد کے گود میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کو سمجھتی ہے اور دنیا کو سیکھتی ہے۔ مگر آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچپنے کو دیکھیں گے تو میرے دوستو، تاریخ اسلام میں ایسا بچپنا کسی کا نہیں گزرا، اور بچپنے میں ایسے مصائب اور ایسی مصیبتیں کسی پر نہیں آئی جیسی مصیبتیں بچپنے میں سیدہ بی بی فاطمہ پر آئی۔ ذرا دیکھیے آپ پیدا کیسے ماحول میں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور 5 سال کے بعد آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تب آپ جانتے ہیں کہ ماحول رسول اللہ کا کتنا دشمن بن چکا تھا۔ نبوت کے اعلان کے بعد آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پیاسا خود اپنے ہو گئے تھے، خود گھر والے ہو گئے تھے، خود قریش کے قبیلے والے ہو گئے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد
عرب کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی لوگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرتوں کے دروازے کھول دیے، ظلم کے دروازے کھول دیے، بھوک و پیاس کے دروازے کھول دیے، بائکاٹ کے دروازے کھول دیے۔ تو ایسے خطرناک ماحول میں اپنی 5 سالہ زندگی کو لے کر، 5 سالہ بچپنے کو لے کر سیدہ کائنات دنیا کو دیکھتی ہے، اور نبوت کے پہلے سال کو سیدہ کائنات دیکھتی ہے۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو، اگر کسی کی اولاد کی عمر 6 سے 7 سال کی ہو اور اس بچی کے سامنے، اس بچی کی موجودگی میں اگر کوئی بچی کے باپ کو پتھروں سے مارے تو اس بچی پہ کیا گزرے گی ذرا سنیے۔ ایک 6-7 سالہ معصوم بچی کے سامنے اگر کوئی ان کے باپ کے سر پہ کچرا ڈالے تو اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 6-7 سالہ بچی کے سامنے اگر کوئی اپنے والد کے راستوں کے کانٹوں کو دکھا دے تو بتاؤ اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو میرے دوستوں، تو اس بچپنے میں 10 سال کی عمر کے اندر سیدہ کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے خون کو بھی دیکھا، آپ کے بھوکے پیٹ کو بھی دیکھا، طائف کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والی پتھروں کی برسات کو بھی دیکھا، اور مکے کی سرزمین پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے ظلم کو بھی آپ نے دیکھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسلام کی تبلیغ بڑھتی رہی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، بڑی مشکل سے 50 سے 60 مسلمان ہو گئے، اور جب بڑی مشکل سے 50 سے 60 مسلمان ہو گئے تو اہل عرب کے کفار میں بڑی بے چینی ہو گئی، صدران مکہ میں بے چینی ہو گئی، اور سوچنے لگے کہ کیسے روکے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط ڈھال کا نام ابو طالب تھا۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مضبوط سینے کا نام اور سب سے مضبوط دیوار کا نام ابو طالب تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پہ اندرونی ہمت کا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی ہمت اور حضرت ابو طالب جیسے مضبوط ڈھال کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا اس زمانے کے کوئی نہیں تھا۔ مولا علی تھے مگر ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا، ان کا بھی تو بچپنا تھا۔ تو میرے دوستو، ایسے ماحول میں جب گھر میں صرف 2 ہی اپنے ہوں، گھر میں صرف 2 ہی رسول اللہ کو سمجھنے والے ہوں، اور زمانہ سارا دشمن ہو جائے اور ہر طرف ظلم کی برسات ہو، تو بتاؤ میرے دوستو، جب بچے چھوٹے ہوں اور باپ پہ ظلم ہو تو ان بچوں پہ کیا گزرنا۔ تو سیدہ کائنات نے مصیبت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، سیدہ کائنات نے اپنی زندگی میں غموں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، سیدہ کائنات نے اپنی زندگی میں فقر و فاقے کو بڑے قریب سے فقر و فاقے کو سیدہ کائنات نے بڑے قریب سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ سیدہ کائنات پہ مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی مصیبت کی سیدہ کائنات پہ سب سے بڑی گھڑی مصیبت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب بچے چھوٹے ہوں اور گھر ہی میں اگر کوئی بڑا بھائی چھوٹے بچے سے بات نہ کرے تو بڑے بھائی کا دل تڑپ جاتا ہے، اگر ماموں بات نہ کرے تو چھوٹے بچے تڑپ جاتے ہیں، نانا نانی بات نہ کرے تو چھوٹے بچے تڑپ جاتے ہیں۔ مگر بچپنے میں سیدہ کائنات نے مصیبت کے سب سے بڑے طوفان کو پار کیا، مصیبت کے سب سے بڑے اور گہرے سمندر کو پار کیا۔ کیا پار کیا؟ سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ بڑا مشہور ہے کہ مکے میں میٹنگ کی جاتی ہے اور سارے اہل مکہ سرداران مکہ مل کر دستاویز بنا دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان بڑے سختی کے ساتھ ہوتا ہے اور مکے کے سارے قبیلے اس میں شامل ہو جاتے ہیں،
ثابت کری ہے اور دستاویز بنا دی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی انہیں کھانا نہیں دے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، اگر یہ بیمار ہو جائیں یا ان کے چاہنے والے بیمار ہو جائیں تو کوئی انہیں دوا دینے نہیں جائے گا، کوئی انہیں دوا دینے نہیں جائے گا، کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھے گا۔ اور دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ اگر ان سے کوئی آدمی تعلقات بنائے گا تو پھر پورا وقت اس کا بائیکاٹ کرے گا، وہ اس بائیکاٹ میں آ جائے گا۔ تو جب ہر طرف سوشل بائیکاٹ کی آندھی چلنے لگی تو قریش کا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور سے دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا کریں گے، کہ ہتھیار ڈال دیں گے یا دین اسلام کی تبلیغ کو روک دیں گے۔ مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کی طرف دیکھا کہ دیکھیں کہ ایسے گہرے ظلم کے آغاز میں اپنے کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ان اپنوں میں حضرت ابو طالب سب سے پہلے اپنے بھتیجے کو لے کر بائیکاٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، وہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ جن کی شاہانہ زندگی مکے میں تھی، وہ خدیجہ الکبریٰ جو اس زمانے میں مکے کی کروڑپتی عورتوں میں شمار ہوتی تھی، وہ خدیجہ الکبریٰ کہ ان کا وقار اور ان کی عظمت اتنی بلند تھی کہ عرب کے سردار بی بی خدیجہ کے محلے سے جانے کو اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ ایسی شان والی بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے بائیکاٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس بائیکاٹ میں سیدہ کا بچپنا ہے، اس بائیکاٹ میں بی بی فاطمہ کا بچپنا ہے، اور حضرت ابو طالب مکے کے باہر ان کی ذاتی زمین، مکے کے باہر ان کی ذاتی زمین جسے شیعہ ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی ذاتی زمین جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ پولٹری وال لگا ہوا تھا اس زمین پر، اس زمین میں آپ کے کھیتی باڑی کے اس زمین میں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی فاطمہ اور دیگر جانثاران مصطفیٰ کو لے کر آپ چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب شیعہ ابی طالب میں اس گھاٹی میں مکے کے باہر کے گھاٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم بچی کو، اپنی بیوی کو، اپنے چچا کو اور سہنے والے صحابہ کرام کو اور صحابہ کی فیملی کو لے کر جب اس گھاٹی میں چلے جاتے ہیں تو مسلمانوں ذرا سوچو کہ اس گھاٹی میں وہ بائیکاٹ کتنے دن کا تھا۔ تھوڑا سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اس گھاٹی میں وہ بائیکاٹ کتنے دن کا بائیکاٹ تھا۔ تو حضرات محترم یاد رکھو، کربلا میں 60 ہجری میں آیا ہے، مگر سیدائے کائنات نے شیعہ ابی طالب نے 3 سال کربلا کے منظر کو دیکھا ہے، 3 سال کربلا کے منظر کو دیکھا ہے۔ میدان کربلا میں خاتمات اہل بیت کی 3 دن کی پیاس قیامت تک مشغول رہے گی، مگر دیکھو کہ حسین کو پیاسا رہنے کا جذبہ کہاں سے آیا، حضرت قاسم کو پیاسا رہنے کا جذبہ کربلا میں کہاں سے آیا، عباس الجردار کو پیاسا رہنے کا جذبہ کربلا میں کہاں سے آیا، علی اکبر کو پیاسا رہنے کا جذبہ کربلا میں کہاں سے آیا، بی بی زینب کو پیاسا رہنے کا جذبہ کربلا میں کہاں سے آیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ سیدائے کائنات نے بھوک اور پیاس کی بنیاد جو شیعہ ابو طالب نے ڈالی تھی، وہی بنیاد کربلا میں جا کے حسین کی پیاس کی شکل میں پوری ہو جاتی ہے۔ وہ پیاس حضرت امام حسین کے خون کی شکل میں وہ پیاس شیعہ ابی طالب کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ اہل بیت کی بھوک اور پیاس کا سفر بڑا لمبا ہے میرے دوستوں، بہت طویل تعداد ہے ان کی بھوک کی، ان کی پیاس کی۔ تو وہ بھوک، وہ پیاس کیا تھی؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی بندہ ہمت کر کر 15 دن میں مہینے میں ایک مرتبہ چوری چھپے کچھ آٹا لا کر دے دیتا، اور وہ آٹا بھی اتنا ہوتا کہ وہاں جتنے تھے اتنوں کو بس نہ ہوتا، بچوں کو پہلے کھلایا جاتا۔ تب وہ بائیکاٹ، وہ بھوک، وہ پیاس، وہ مصیبتیں کتنے دن کی تھی؟ وہ ایک دن کی بھوک اور پیاس نہیں تھی، وہ ایک دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، بلکہ وہ بائیکاٹ مکمل 3 سال کا تھا۔
3 سال کا وہ بائیکاٹ تھا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ماں نے بچپنے میں 3 سال پیار دیکھا ہو، جس کی ماں نے بچپنے میں 3 سال بھوک کو دیکھا ہو، جس کی ماں نے بچپنے میں گزرتے 3 سال ظلم و ستم کو دیکھا ہو، جس کی ماں نے بچپنے میں آبادی میں رہ کر 3 سال پڑھائی کی زندگی گزاری ہو، جس کی ماں نے 3 سال مکمل خون کے رشتوں کی دشمنی دیکھی ہو، اللہ ان کے بیٹے کربلا میں 3 دن کی پیاس کو گزارنا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو تربیت خون سے ملی تھی انہیں، یہ تو تربیت خون سے ملی تھی انہیں. تو البتہ کہ میرے دوستو یہ مصیبت کی داستان ختم نہیں ہوتی. سیدات کی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب بائیکاٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آقا خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور چچا حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کہ بیٹے محمد کب تک کچھ بولے ہو؟ 2 سال گزر گئے کچھ نہیں کہا، 3را سال چل رہا ہے کچھ نہیں کہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے یہی کہتے کہ چچا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مگر میرے دوست کو ذرا دیکھیے، جب پورا عرب دشمن بن گیا، پورا مکہ دشمن بن گیا، 3را سال چل رہا ہے، 3را سال چل رہا ہے، اور 3را سال اتنا خطرناک سال تھا خاندان بنو ہاشم کے روایت میں آتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کا 3را سال ایسا تھا کہ رات کے وقت میں بھوک کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کے بچے شیعہ کے ابی طالب کو زمین پہ روتے تو مکے کی آواز یہ جو ان کی آواز آتی بچوں کی رونے کی، اتنا زور زور کے وہ معصوم بچے ہوتے تھے. اور ایسی مصیبتوں کے ماحول میں 3 سال گزارا تو کسی کی طرف سے انقلابی آواز نہیں اٹھی. ایک انقلاب ہوتا ہے بی بی خدیجہ کے گھر سے، ایک انقلاب ہوتا ہے بی بی خدیجہ کے گھر سے، آپ کے بھتیجوں کی طرف سے، آپ کے بھانجوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور انقلاب کی آواز اتنی خطرناک چلتی ہے کہ پورا مکہ ڈر جاتا ہے اور وہ بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچو کہ 3 سال بچپن میں سیدہ کائنات نے بھوک کو دیکھا، پیاس کو دیکھا، مصیبتوں کو دیکھا، لوگ کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، مالک کے پیٹ پہ پتھر کو دیکھا. وہ ماں جو شاہدہ زندگی میں بڑی مشہور تھی، مکہ خانوں پر بیٹھ کر عرب کی سرزمین بلکہ مصر اور شام تک اپنی تجارت کی حکومت چلانے والی ماں بی بی خدیجہ کی شان اور شوکت والی ماں کو ایک معمولی تاج پر لیتے ہوئے 3 سال تک سیدہ کائنات نے دیکھا. اور 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ جس سیدہ نے 3 سال کی زندگی اس پوٹری میں گزاری، جب اتنی بڑی مصیبتوں سے آپ باہر نکلی تو شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ چلو مصیبت ختم ہو گئی، بائیکاٹ ہو گیا، واپس آ گئے. نہیں میرے دوست، نہیں، بلکہ سیدہ کائنات کی مصیبت تو کربلا تک جاری تھی. وہ کیسے ذرا دیکھیے، بائیکاٹ سے باہر نکلے تو دنیا سمجھی کہ انہیں سکون مل گیا، انہیں آرام مل گیا، یہ کھائیں گے پیئیں گے. مگر ایک اور امتحان سیدہ پہ، کیا امتحان سیدہ پہ؟ 10 نووی، اتنا خطرناک امتحان کہ ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی. بچپنا ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، ماں دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور سرپرست حضرت ابو طالب دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. 2 بڑے سہارے سیدہ کائنات کے، ایک ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی، بائیکاٹ ختم ہو گئی، اور دوسری خود دادا رسول اللہ کے چچا دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تب ایک اور طوفان شروع ہوا، ایک اور طوفان. تو اللہ کے مطلب لگا دیکھیے یہ بہت سے ہدایت ہے. یہ فاتح کس کے ہیں؟ یہ مصیبتیں کس کی ہیں؟ یہ فاتح کس کے ہیں؟ یہ مصیبتیں کس کی ہیں؟ ان کا مقام کتنا بڑا ہے ذرا دیکھیے، ان کا معاملہ کتنا بڑا ہے ذرا دیکھیے. کہ میں ایک اور سیدہ کائنات کا درد آپ کو سناؤں گا. میں ایک فضیلت سنی کہ کتنا بڑا مقام سیدہ کائنات کا ہے. بچی جب شادی کے قابل ہو جاتی ہے نا، تو میں ہوں، آپ ہوں، یا جتنے بھی لوگ ہوں، اب وہ رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک سرج میں رہتے ہیں کہ کون بچہ اچھا رہے گا، کون بچہ اچھا رہے گا، کون بچہ اچھا رہے گا. اور 4 لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا بچہ ہو تو لگاؤ، اچھا بچہ ہو تو لگاؤ، اچھا بچہ ہو تو لگاؤ. ہر آدمی کو، خاندان والوں کو، دوست کو، معتبر لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو، ہر کوئی کہتے ہیں. مگر مقام سیدہ دیکھیے کہ جب مدینے میں بات مشہور ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو رشتوں کی لائن آ گئی.
کہ ہم نکاح کریں گے، ہم نکاح کریں گے، ہم یہ شرف حاصل کریں گے، ہمیں یہ شرف دیجیے، ہمیں یہ شرف دیجیے۔ تو ہر ایک کے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکراتے نہیں بلکہ ہر ایک کو سنتے۔ مگر مقام سیدہ دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے۔ کیا جواب دیتے؟ یہ آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بھانجے کے لیے مثال دے رہا ہوں سیدہ کا رشتہ لایا ہوں، تو رسول اللہ کہتے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو۔ دو لوگ پوچھتے یا رسول اللہ کس چیز کا انتظار کریں؟ رسول اللہ کہتے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں کہ رب کی جانب سے جس کا نام آئے گا وہ میرا داماد ہوگا، وہ میری بیٹی کا شوہر ہوگا۔ تو حضرات محترم کو مقام سجدہ دیکھیے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے گئے اور جتنے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں سب کے رشتے دنیا میں طے ہوتے ہیں اور خاندان والے طے کرتے ہیں، لوگ طے کرتے ہیں، مگر یہ سیدہ بی بی فاطمہ ہے کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کے شوہر کو اللہ نے چنا، جن کے نکاح کے پیغام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل کے ذریعے اللہ نے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمانوں میں کر دیا ہے اور دنیا میں اعلان فرما دیجیے۔ تو جن کے نکاح کا جشن اللہ آسمانوں میں مناتا ہے، ایسی سیدہ کائنات، ایسی سیدہ کائنات۔